18واں پارہ سورۃ النور آیت نمبر 61۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس علی الاعمی حرج، نہیں ہے اندھے پر کوئی حرج، ولا علی الاعرج حرج، اور نہ ہی لنگڑے پر کوئی حرج ہے، ولا علی المریض حرج، اور نہ ہی بیمار آدمی پر کوئی حرج ہے، وَلَا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، نہ تمہاری جانوں پر کوئی حرج اور گناہ ہے، أَن تَأْكُلُوا مِن بُيُوتِكُمْ، یہ کہ تم کھاؤ اپنے گھروں سے، او بیوت آبائکم، یا کھاؤ تم اپنے آباء و اجداد کے گھروں سے۔ آج کی اس آیت سے پہلے آپ احباب نے پڑھا کہ آیت نمبر 27 میں یہ حکم دیا گیا تھا کہ لوگوں کے گھروں میں بغیر اجازت کے تم نہ جایا کرو، اور پھر اس کے بعد احکام بیان ہوئے کہ جب بچے بالغ ہو جائیں تو وہ بھی بغیر اجازت کے گھروں میں داخل نہ ہوں۔ تو جب گھروں میں آنا جانا ہوتا ہے تو کبھی کھانے کا وقت ہو جائے تو بعض لوگ کتراتے ہیں، خصوصاً معذور لوگ۔ وہ یہ سمجھتے ہیں ہم کما نہیں سکتے، کسی دوسرے بندے کو کھلا نہیں سکتے، ہم خود معذور ہیں تو کسی کے گھر سے کیوں کھائیں، شرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اجازت دی ہے کہ اگر کسی کے گھر چلے جاؤ، کھانے کا وقت ہو جائے اور وہ باخوشی اگر تمہیں کھانا کھلاتے ہیں تو تمہارے کھانا کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور ایسے لوگوں کو ویسے بھی اگر ہمت اور طاقت ہو تو کھانا کھلانا چاہیے۔ تو اس آیت پاک میں یہی فرمایا کہ جو آنکھوں سے نابینا بندہ ہو، اندھا آدمی ہو، اس پہ بھی یہ کھانے پر کوئی حرج نہیں ہے، شرمائے نہ۔ اگر اگلا بندہ خوشی سے کھلاتا ہے تو کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے پاؤں کا معذور آدمی، جسے عام طور پر لنگڑا کہا جاتا ہے، اگر یہ بھی کھائے تو کوئی حرج نہیں، بیمار کھائے۔ اور اسی طریقے سے فرمایا کہ تمہاری اپنی جانوں پر بھی کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں ہے، یہ کہ تم اپنے گھروں سے کھاؤ۔ ان تاکلوا من بیوتکم، یہ کہ تم کھاؤ اپنے گھروں سے۔ اب اپنے گھروں سے تو ہر بندے کا اپنا مال ہے، اس میں اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو بعض مفسرین او من بیوتکم، اس سے مراد یہ لیتے ہیں کہ اپنے بیٹوں کے گھر ہیں، کیونکہ بیٹوں کے گھر اپنے ہی گھر ہوتے ہیں۔ تو فرمایا اگر تم اپنے بیٹوں کے گھروں سے کھاؤ تو کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام سے ایک آدمی نے پوچھا، میرے والد مجھ سے کھانے کی چیزیں مانگتے ہیں تو میں کیا کروں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، انت و مالک لابیک،
تو اور تیرا مال ہے ہی تیرے ابا کا، والد نہیں کھائے گا تو اور کون کھائے گا؟ تو بیٹے کا مال باپ کا مال ہوتا ہے۔ تو اسلام کی بڑی اچھی تعلیمات ہیں کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے۔ اس کے مقابلے میں یورپ کی تہذیب میں جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے تو بالغ ہونے کے بعد والدین سے اس کا تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ یورپ میں اولڈ ہاؤس بنے ہوئے ہیں بزرگوں کے، بڑوں کے، جب بڑے بوڑھے ہو جاتے ہیں تو اولڈ ہاؤس میں ان کو شفٹ کیا جاتا ہے، باوجود اس بات کے کہ اولاد بھی ہوتی ہے، اولاد ہوتے ہوئے بھی وہ بزرگ اور بوڑھے ان کے یوں ہی زندگی گزارتے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں اگر اسلام کی تعلیمات کو دیکھا جائے تو اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ بوڑھے والدین کی خدمت کرو اور بوڑھے والدین سے دعائیں لو۔ حدیث پاک میں فرمایا البرکۃ مع الاکابر، گھروں میں جو برکتیں ہوتی ہیں ان بڑے لوگوں کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، ان لوگوں کی خدمت کرو تو اللہ برکتیں نصیب کریں گے۔ البرکۃ مع الاکابر، برکتیں تو ہے ان بڑے لوگوں کے ساتھ ہیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کے بوڑھے والدین دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہو، وہ خدمت کر کے جنت نہ کما سکا، وہ بندہ ہلاک ہو، کیونکہ ماں باپ اس کی جنت ہیں، دونوں یا ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں اور وہ ان کے بڑھاپے کو پا کر اگر جنت نہیں کما سکتا تو اس سے بڑا بدبخت آدمی کوئی نہیں ہے۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہیں۔ اپنے بوڑھے والدین کو وقت بھی دیا کرو، ان کے پاس بیٹھا کرو جن کے ماں باپ زندہ ہیں اور انہیں کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، اور اس بڑھاپے میں کیا ضرورت، لیکن وہ ترس جاتے ہیں اپنے بچوں کو دیکھنے، اپنے بچوں کے پاس بیٹھنے کو، اس لیے اپنے بوڑھے والدین کو وقت دیا جائے۔ یہ نہ ہو کہ الگ کمرے میں پڑے رہیں اور بیماری کے عالم میں گزاریں، کھانے کے وقت کھانا دیا جا رہا ہے، بلکہ ان کو وقت بھی دیا جائے۔ یہ والدین کے حقوق ہیں۔ فرمایا لیس علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج حرج، اندھے پر کوئی گناہ نہیں ہے اور نہ ہی پاؤں کے معذور آدمی پہ کوئی گناہ ہے، ولا علی المریض حرج، اور نہ ہی بیمار آدمی پر کوئی حرج ہے، ولا علی انفسکم، اور نہ ہی تمہاری جانوں پر کوئی گناہ ہے، ان تاکلوا من بیوتکم، یہ کہ تم کھاؤ اپنے گھروں سے، اپنے گھروں سے مراد اپنے بیٹوں کے گھروں سے کھاؤ، کوئی حرج نہیں ہے، او بیوت آبائکم، یا اپنے آبا و اجداد کے گھروں سے بھی کھا سکتے ہو، او بیوت امہاتکم، یا اپنی ماؤں کے گھروں سے کھا سکتے ہو۔ اگر اماں الگ رہتی ہے، بچہ چلا گیا، کھانے کا وقت ہو گیا، کھانا پیش کیا، کھانا انسان کھا سکتا ہے، او بیوت اخوانکم، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے کھاؤ، کوئی گناہ نہیں ہے تم پر، او بیوت اخواتکم، یا کھاؤ اپنی بہنوں کے گھروں سے۔ بعض لوگ بہنوں کے گھروں سے کھانے کو اچھا نہیں سمجھتے، قرآن کہتا ہے کھا لو، کھانے کا وقت ہو، کوئی حرج نہیں ہے، او بیوت اعمامکم، یا کھاؤ اپنے چچاؤں کے گھروں سے، او بیوت عماتکم،
अम्मातिकुम, या अपनी फूफियों के घरों से खाओ, औ बुयूति अख्वालिकुम, या खाओ तुम अपने मामों के घरों से, औ बुयूति खालातिकुम, या खाओ अपने खलाओं के घरों से, औ मा मलकतुम मफातिहा, या उनके घरों से कि उनकी कुंजियों के तुम मालिक हो। मसलन तुम्हारा मुंशी है, तुम्हारा खादिम है, तुम्हारी दुकान पर बैठने वाला मुलाजिम है, चाबियाँ उसके पास हैं, लेकिन मालिक उसके तुम हो। फरमाया इन मुलाजमों के खादमों के घरों में अगर तुम चले जाते हो किसी काम के लिए, अगर वो खाना पेश करें तो तुम खा सकते हो, कोई हरज नहीं है खाने में। औ सदीकिकुम, या अपने दोस्त के घरों से तुम खाओ, खाने में कोई हरज नहीं है। लैसा अलैकुम जुनाह, नहीं है तुम पे कोई गुनाह, अन ताकुलू जमीआ, ये कि तुम खाओ इकट्ठे होकर, औ अश्ताता, या तुम अलग अलग होकर खाओ, खाने में कोई हरज नहीं है। हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहब्बु ताम इलल्लाहि मा कसरत अलैहिल ऐदी, अल्लाह के यहाँ सबसे प्यारा खाना, सबसे अच्छा खाना वो है जिस पर हाथों की कसरत हो। मिलकर खाना बाइस बरकत है, लेकिन अकेले खाना भी नाजायज़ नहीं है। ये खाने के आदाब हैं, इकट्ठे मिलकर बैठ के खाओगे तो खाने में बरकत होगी। अगर कोई बंदा अलग खाना चाहे, अलग खाना भी जायज़ है। और इसी तरीक़े से खाने के आदाब में से ये है कि बग़ैर उज़र के बंदा टेक लगा कर भी न खाए। खिलाफ सुन्नत और मकरूह है कि खाना आदमी टेक लगा कर खाए। दो तरीक़ों को बेहतर करार दिया गया खाने के वक़्त किस अंदाज से बैठा जाए। एक तो ये है कि दायां घुटना खड़ा करके बायां पाँव बिछा कर बैठना, ये भी बेहतर तरीक़ा और सुन्नत है। और दूसरा तरीक़ा है दो ज़ानू होकर, जैसे अत्तहियात की शक्ल में हम बैठते हैं, यूँ भी खाने के लिए बैठ के खाना, ये भी बेहतर तरीक़ा है, सुन्नत तरीक़ा है। और अलबत्ता चार ज़ानू होकर चौकड़ी मार कर, जिसको कहते हैं चौकड़ी मार कर बैठ कर खाना भी जायज़ तो है, गुनाह नहीं है, लेकिन ये सुन्नत अमल नहीं है। और इसी तरीक़े से नीचे ज़मीन पर बैठ कर खाना हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सहाबाए किराम और नेक लोगों का मामूल यही है। और इसके मुकाबले में खड़े होकर खाने से मुताल्लिक़ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया कि या रसूल अल्लाह, खड़े होकर खाने के मुताल्लिक़ आप क्या फरमाते हैं? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ज़ालिका अशर्रु, ये तो बहुत ही बुरा तरीक़ा है कि आदमी खड़े होकर खाए। तो आजकल बाज़ जगह पे खड़े होकर, बिलखुसूस शादी हालों में बाज़ जगहों पे है, तो इससे आदमी को बचना चाहिए। मुसलमान को आका की सुन्नत से मोहब्बत होनी चाहिए। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तुमसे पहले जो कौमें गुज़री हैं तुम उनकी नक्काली ज़रूर करोगे, हर चीज़ के अंदर उनकी तुम नकाली करोगे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, हमसे पहले जो कौमें गुज़री वो कौन है? अल यहूद वन नसारा, क्या वो यहूदी हैं और नसरानी हैं? हम उनकी नकालियाँ करेंगे, मुसलमान यानी। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ और कौन है? यही यहूद व नसारा हैं, और तुम हर काम के अंदर उनकी नकाली करोगे। फरमाया कि तुम हर चीज़ के अंदर उनकी पैरवी करोगे, क्या शक्ल व सूरत में, क्या लिबास में, क्या खाने पीने में,
جو جو انہوں نے کیا ہے تم بھی وہی طریقہ اختیار کرو گے۔ تو بہرحال بات چل رہی تھی کہ اس طرح کھانے میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر انسان اکٹھے ہو کر کھائے یا الگ الگ ہو کر کھائے تو دونوں طریقے سے کھانا جائز ہے، اس میں گناہ کسی میں بھی نہیں ہے۔ البتہ اگر زیادہ ہاتھ جس کھانے میں ہوں گے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کھانے میں برکت ہوگی۔ آگے فرمایا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، جب تم گھروں میں داخل ہو تو اپنے لوگوں پر سلام کیا کرو۔ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اللہ کی طرف سے دعائے خیر ہے، مبارکۃ طیبہ، جو کہ ببرکت بھی ہے اور پاکیزہ بھی ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم، اسی طرح اللہ بیان کرتے ہیں تمہارے لیے الآیات، آیتوں کو، اپنے احکام کو، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو، عقل سے کام لیتے ہوئے تم ان چیزوں پہ عمل کرو۔ آیت کے اس حصے میں فرمایا کہ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، جب تم اپنے گھروں میں داخل ہو تو اپنے لوگوں پر سلام کیا کرو۔ اور سلام کی، گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام کرنے کی بڑی برکتیں ہیں، اور حدیث پاک اگرچہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے لیکن قابل عمل ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر فقر و فاقے اور تنگی کی شکایت کی۔ یا رسول اللہ، حالات بڑے تنگ ہیں، فقر و فاقے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم گھر میں داخل ہوا کرو تو گھر میں جا کر سلام کیا کرو، چاہے وہاں کوئی ہو یا نہ ہو، گھر میں کوئی موجود ہو نہ ہو، دروازے سے داخل ہوتے ہوئے سلام کیا کرو، اور پھر درود پاک پڑھا کرو، اور پھر ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا کرو، قل هو اللہ احد۔ اس صحابی نے ایسا ہی کیا، اللہ پاک نے رزق کی بارش فرما دی، فرمایا کہ حتیٰ کہ پڑوسیوں اور رشتہ داروں کو بھی فیض یاب کیا اس عمل نے۔ تو اس لیے آدمی کو چاہیے کہ گھر میں جائے تو سلام کیا کرے، کوئی ہو نہ ہو۔ بعض لوگ جو ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں، اگر گھر میں بیوی ہو تو بیوی کو سلام کرنا جو ہے وہ عار سمجھتے کہ میں بھی سلام کروں اس کو، تو بہرحال بیوی کو سلام کرنا بھی سنت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آل بیتہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ کریم، ہم سب کا قرآن کریم پڑھنا سننا اللہ کریم اپنے دربار عالی میں قبول اور منظور فرما۔ اللہ جتنے بھی احباب سماعت فرما رہے ہیں، اے اللہ کریم سب کی دلی حاجات کو پورا فرما، سب کی پریشانیاں دور فرما، اللہ سب کے مسائل حل فرما، اللہ سب کو دنیا اور آخرت کی خوشیاں نصیب فرما، اللہ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرما، دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ والد جتنے احباب تشریف فرما ہیں، جن کے والدین دنیا سے چلے گئے، قرآن کریم کی برکت سے ان کی آخرت کی ساری منزلیں آسان فرما، تمام بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ۔